بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا نظریہ زمین کے متعلق کیا ہے۔ قرآن آیا زمین کو فلیٹ بتاتا ہے یا اسپیریکل یا جو اسپیریکل شیپ بتاتا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا، قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ تو قرآن اپنی ابتدا میں اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو اس آیت نے قرآن کے مقصد کو واضح کر دیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد انسان کی رہنمائی ہے اور درست طریقے سے انسان کو سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ اب قرآن گفتگو کس سے کرتا ہے، قرآن مخاطب کس کو بناتا ہے، تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرما دیتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو ان دونوں باتوں سے کہ قرآن کے نزول کا مقصد انسان کی رہنمائی ہے اور قرآن جس کو اپنا مخاطب بناتا ہے وہ انسان ہے، ان دونوں باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن اپنے مقصد یعنی ہدایت کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان سے گفتگو کرے گا۔ اب جب قرآن انسان کو سمجھائے گا تو قرآن مختلف موضوع کو زیر بحث لائے گا۔ کبھی وہ انسان کو خود بطور مثال کے پیش کرے گا کہ انسان کن کن مراحل سے گزر کر اس شکل میں آ گیا، کبھی وہ باہر کی چیزوں کو بطور مثال کے پیش کرے گا، کبھی زمین و آسمان کے نظام کو بتائے گا، کبھی درختوں اور پہاڑوں کی بلندیوں کو دکھائے گا، کبھی دریا اور سمندر کی گہرائی کو موضوع بحث بنائے گا، تو کبھی یہ ستاروں اور سیاروں کی گردش کی بات کرے گا۔ لیکن قرآن کا مقصد کیا ہوگا ان تمام باتوں سے؟ کہ انسان کو ہدایت مل جائے، انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنسی ابحاث میں نہیں پڑھتا ہے، قرآن سائنس کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو یہ ہرگز بات درست نہیں ہوگی کہ ہم قرآن کے اندر سائنسی علوم تلاش کرنے لگیں، کیونکہ قرآن سائنس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں البتہ قرآن اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مختلف علوم کی طرف اشارے کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ زمین و آسمان کے نظام، ان کی تخلیق کو بھی بتائے گا، دریا اور سمندر کی بات بھی کرے گا، اور ستاروں سیاروں کے نظام کو بھی بتائے گا۔ تو قرآن اگرچہ مختلف علوم کی طرف اشارے ضرور کرتا ہے تاکہ انسان کو بات سمجھائی جا سکے، لیکن قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے، لہذا قرآن کے اندر سائنسی علوم کو تلاش کرنا یہ بالکل ایک غلط رویہ ہوگا۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ قرآن اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مختلف علوم کی طرف اشارے کرتا ہے، اور یہ بات اہل علم سے بالکل پوشیدہ نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، اور وہ اپنی بات کے دوران مختلف علوم کی طرف اشارے کرے، تو اگر اس کا علم پختہ نہیں ہے تو وہ خطا کر جائے گا، غلطی کر جائے گا۔ لیکن قرآن کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے، وہ اپنی گفتگو کے دوران بہت سے علوم کی طرف اشارے کرتا ہے، لیکن قرآن کا علم اس قدر پختہ، مضبوط، مستحکم ہے کہ جدید تر تحقیقات ہوتی چلی گئیں، لیکن وہ قرآن کی کسی آیت کو غلط ثابت نہ کر سکی۔
تو جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کو رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے، البتہ رہنمائی کرتے ہوئے، بات سمجھاتے ہوئے مختلف علوم کی طرف اشارے ضرور کرتی ہے۔ جب ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اب ہمیں کسی بات کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنی آیات کے اندر زمین کو کیا بتاتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ قرآن صریح طور پر، واضح طور پر نہ یہ بتائے گا کہ زمین گول ہے اور نہ یہ بتائے گا کہ زمین فلیٹ ہے، البتہ وہ اشارے ضرور کرتا ہے، اور ہم اس کے اشارے سے یہ سمجھے ہیں کہ قرآن زمین کو گول بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو درست پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یکورو کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی لپیٹنے کے آتے ہیں۔ جیسے بال پر ٹیپ لپیٹی جاتی ہے، اسی طرح ٹوپی پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے۔ تو لپیٹنے کا معنی وہاں درست ہو جائے گا کہ جب کسی گول چیز کی بات ہو رہی ہو۔ تو رات کو دن پر لپیٹنا اور دن کو رات پر لپیٹنا، یہ اس وقت ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گا جب ہم زمین کو گول تصور کریں کہ اللہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ یہ قرآن کا اشارہ ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن زمین کو گول بتاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے ڈایا میٹر سے نکل جاؤ تو بالکل نکل جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اقطار کا لفظ استعمال کیا ہے جو قطر کی جمع ہے، اور قطر کا معنی ڈایا میٹرز کے آتے ہیں، اور ڈایا میٹرز کسی گول چیز کا ہوتا ہے، فلیٹ چیز کا نہیں ہوتا۔ تو ان دو آیات سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرآن زمین کے گول ہونے کا نظریہ رکھتا ہے۔ اگرچہ ان آیات کے نزول کا مقصد جو میں نے پڑھی سورۃ الزمر اور سورۃ الرحمن کی، ہرگز یہ نہیں تھا کہ قرآن یہ بتائے کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے۔ وہ تو انسان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کو دیکھو کہ وہ کیسی قادر ذات ہے جس نے اتنے بڑے آسمانوں، اتنی بڑی زمین کو تمہارے سامنے بنا کر پیش کر دیا۔ اس کی قدرت کو دیکھو کہ تم اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ ان آیت کے نزول کا مقصد تھا کہ انسان کو رہنمائی دی جا سکے، لیکن اس آیت کے اندر بطور اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن زمین کو گول بتا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو چند وہ آیات تھیں جو میں نے بطور دلیل کے پیش کی کہ قرآن زمین کو گول بتاتا ہے۔ اب مجھے ان شبہات کا جواب دینا ہے جو بعض لوگوں کو پیش آتا ہے قرآن کی بعض آیات سے۔ قرآن زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی زمین کو فراش بچھونا بتاتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ تو ان آیات کو دیکھنے کے بعد بعض لوگوں کو یہ شبہ اور اشتباہ پیش آیا کہ فراش ہو، پھیلانا ہو، یہ سب تو فلیٹ چیز کے اندر ہو سکتا ہے، گول چیز کے اندر پھیلانے کا معنی، بچھانے کا معنی نہیں آ سکتا۔ تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ ان الفاظ سے ہرگز یہ سمجھ نہیں آتا کہ قرآن زمین کو فلیٹ بتاتا ہے۔ پہلے تو آپ اسی تمہید سے سمجھ لے کہ میں نے بتایا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہذا قرآن واضح طور پر تو نہ یہ بتائے گا کہ زمین گول ہے اور نہ یہ بتائے گا کہ زمین فلیٹ ہے۔ لہذا فراش سے، مددناہا سے، دحاہا وغیرہ الفاظ سے یقینی اور قطعی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن زمین کو فلیٹ بتاتا ہے۔ البتہ یہ فراش کیوں کہتا ہے، یہ پھیلانا کیوں کہتا ہے،
اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ اس کے میں جو 2 جواب دوں گا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر آپ زمین کی ابتدائی تخلیق پر غور کریں کہ زمین اپنی ابتدائی حالت میں کس طرح کی تھی، تو ماہرین فلکیات ایسٹرونامرز بتاتے ہیں کہ زمین اپنی ابتدائی حالت میں دھوئیں کی شکل میں تھی، اور یہ انتہائی گرم گولا تھا جو زمین کی صورت میں سورج کے گرد گردش کر رہا تھا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اس میں جتنے سیارات ہیں ان میں زمین ہی ایک واحد سیارہ اور پلانٹ ہے جس پر زندگی ممکن ہے۔ باقی جتنے سیارات ہیں وہ سورج کے گرد گردش تو کرتے ہیں لیکن ان پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، وہاں حیات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صرف زمین کو اس طرح بنا دیا کہ ہم اس پر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ماہرین فلکیات کے بتائے ہوئی زمین کی ابتدائی تخلیق پر غور کریں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین بھی دیگر سیارات کی طرح ہی تھی، کہ اس پر بھی زندگی گزارنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ انتہائی گرم تھی اور دھوئیں کی شکل میں تھی۔ پھر ایسٹرونامرز بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور ایک معتدل حالت پر آ گئی، اور جو اس کی دھوئیں نما شکل تھی وہ ٹھوس اور مضبوط ہونے لگی۔ جب آپ اس پس منظر کو سمجھ گئے تو اب آپ ان آیات پر غور کریں جن کو لے کر بعض لوگوں کو شبہ پیش آیا۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین اتنی گرم تھی کہ اس پر رہائش ممکن نہیں تھی، زمین دھوئیں کی شکل میں تھی کہ وہاں زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس کے گرم پن کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ نے اپنے فضل سے اس کے دھوئیں کو ٹھوس شکل دے دی، اور اس مضبوط اور ٹھوس شکل کو پھیلاتا چلا گیا، بچھاتا چلا گیا کہ اب یہ حالت ہے کہ تم زمین پر اس طرح رہ رہے ہو جیسے کہ بچھونے پر رہ رہے ہو، ورنہ اس کی ابتدائی حالت ہرگز اس طرح نہیں تھی کہ اس پر زندگی گزاری جا سکے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس کرے کو ایسا بنا دیا کہ اب تم بآسانی سہولت کے ساتھ اس پر زندگی گزار رہے ہو، گویا بستر پر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں اس بات کا دوسرا جواب یہ دوں گا کہ یہ بات بالکل مسلمات میں سے ہے کہ زمین بیک وقت 2 حرکتیں کر رہی ہے۔ زمین کی ایک حرکت اپنے ایکسس پر ہے، اپنے محور پر ہے، جو لٹو کی طرح گھومنا ہوتا ہے۔ گویا زمین کی ایک حرکت یہ ہے کہ زمین اپنے ایکسس پر لٹو کی طرح گول گھوم رہی ہے۔ زمین کی دوسری حرکت یہ ہے کہ زمین اپنے مدار اور آربٹ پر سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ تو اب آپ کسی ایسی گاڑی کو یا کسی ایسی ٹرین کو تصور کیجئے جو چل بھی رہی ہو اور گھوم بھی رہی ہو، کیا کسی طرح اس پر ٹھہرنا ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان یا کوئی سامان ایسی سواری پر جو چل بھی رہی ہو تیزی کے ساتھ اور گھوم بھی تیزی کے ساتھ رہی ہو، کیا اس پر زندگی، کیا اس پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، یا انسان گر جائے گا یا ہلتا رہے گا؟ بالکل یہی آپ جواب دیں گے کہ وہ چیز جو چل اور گھوم رہی ہو اس پر تو کسی طرح انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، یا تو ہلتا رہے گا یا گر جائے گا۔ لیکن زمین اپنی تیز رفتاری کے بعد ہمیں نہیں گراتی ہے، زمین بیک وقت 2 حرکتیں کر رہی ہے لیکن ہم اس پر سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا، جائے رہائش بنا دیا۔ یعنی اس کی اگر حرکات کو دیکھا جائے تو کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ اتنی تیز گھومنے اور چلنے والی زمین پر کوئی انسان ٹھہر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر قرار دے دیا، تم اس پر ایسے رہ رہے ہو جیسے بچھونا ہو، کہ یہ تمہارے لیے بستر ہو کہ تم آرام سے اس پر زندگی گزار رہے ہو، اور زمین تمہیں گرا نہیں رہی ہے باوجود کہ زمین تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ تو زمین جہاں قرآن کو فراش بتا رہا ہے
اور زمین جہاں قرآن کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو پھیلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو رہائش گاہ بنا دیا۔ نہ تو باقی سیارات کے اندر یہ ساری چیزیں میسر ہیں جو زمین کے اندر ہیں، اور نہ ہی دیگر سیارات پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن زمین کو اللہ نے اپنے فضل سے ایسے بنا دیا کہ تم انتہائی امن کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ اس پر زندگی گزار رہے ہو۔ یہی کچھ کہنا تھا، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔